انسان انسانی ہوتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو جو معجزہ مجھے دیا گیا ہے وہی انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے، اب میں تمہیں وہی سزا دوں گا جو سلطنت کے باغیوں کو دی جاتی ہے، اور وہ اس سزا سے کہیں زیادہ سخت اور عبرت انگیز ہوگی جس کے خوف سے تم نے فتح و شکست کا یہ ڈرامہ رچایا۔ یہ فرعون نے کہا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اب جادوگر میدان میں آ گئے، یعنی مقابلہ شروع ہوا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ جادوگر بولے، موسیٰ یا تم پھینکو یا پھر یہ ہو کہ ہم پہلے پھینکتے ہیں۔ یہ عام طور پر اس طرح کے مقابلوں میں ہوتا ہے، اس میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ پہل کرنے کے لیے دوسرا ہمیں موقع دے دے، اس لیے کہ پہل میں آپ دوسرے کی طرف سے کسی اقدام کی مروبیت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ بارہا دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے یہاں کھیل بھی ہوتے ہیں تو اس میں یہ اسی روایت کے تحت ٹاس کیا جاتا ہے، یہ طے کرنے کے لیے کہ پہل کون کرے گا۔ تو اس زمانے میں بھی اور ان معاملات میں بھی یہ روایت تھی کہ اگر پہل کرنے کا موقع مل گیا تو لوگوں پر بھی ایک اثر ہوگا، ایک برتری بھی ہوگی، اور اب دوسرا اس سے آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرے گا، یعنی اس کے لیے چیلنج الٹ جائے گا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے پوچھا، جیسے کہ عام طور پر اس طرح کے موقعوں کے اوپر ایک بات کہی جاتی ہے، خواہش اس میں یہی ہوتی ہے کہ ہمیں موقع مل جائے۔ تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ موسیٰ اب آپ فیصلہ کر لیں، آپ پہلے اقدام کریں گے یا ہم کریں گے؟ ہم پہلے پھینکتے ہیں۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ بات انہوں نے یعنی جادوگروں نے پیشہ ورانہ اخلاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہی۔ ایک ہر شعبے کی پروفیشنل ایتھکس ہوتی ہے، تو اس کے تحت انہوں نے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کھیلوں میں بھی آداب کا خیال رکھنا چاہیے یا ایک اسپورٹس مین اسپرٹ رہنی چاہیے، لوگوں نے کھیلنا ہے تو اس کے کچھ قاعدے ضابطے ہوں گے، تو اس کو پیشہ ورانہ اخلاق سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے پیشہ ورانہ اخلاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہی، لیکن جملے کا اسلوب ایسا ہے کہ ان کی یہ خواہش صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ وہی پہل کرنا چاہتے ہیں، یعنی چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے، لیکن اس میدان کے جو اخلاقیات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ پوچھا جائے۔ وہی پہل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ابتدائی میں حاضرین کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیں۔ اس طرح کے مقابلوں میں پہل کا موقع مل جائے تو اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بات انہوں نے پوچھی ہے کہ ذرا بتا دیجئے پھر ہم اقدام کریں گے یا آپ اقدام کریں گے؟ موسیٰ نے کہا نہیں، بلکہ تم ہی پھینکو، یعنی انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو، پھر میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پورا اعتماد تھا کہ ان کا پروردگار ان کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے پہلے انہی کو موقع دیا کہ وہ اپنا ہنر دکھائیں۔ یعنی تمہارے پاس تو دنیا کے ذرائع ہیں، تم نے جو کرنا ہے اپنے علم کی بنیاد پر کرنا ہے، اور مجھے جو کرنا ہے وہ اصل میں مجھے نہیں، میرے پروردگار کو کرنا ہے، تو اس لیے تم نے ہنر دکھانا ہے اور اس کا کوئی زوم ہے پورا کر لو، پہلے تم ہی اپنے ہنر دکھاؤ۔ جادوگر جب اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو جوئے کے تیروں کی طرح کوئی چیز دیکھنے والوں کے سامنے پھینکتے اور اس پر اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ یہ عام طور پر اگر آج جادوگروں کے کوئی مظاہرے حقیقی جادوگروں کے دیکھے ہوں تو اسی طریقے سے ابتدا کرتے ہیں۔ آیت میں القاء یعنی پھینکنے کا لفظ اسی مناسبت سے استعمال ہوا ہے، تو ان کے ہاں یہ پھر ایک تعبیر بن گئی کہ پھینکو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف سے ابتدا ہونی چاہیے، اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے، تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، القاء کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال بل القوا، بلکہ تم ہی پھینکو، یعنی تم کو موقع دے رہا ہوں میں، اپنا ہنر دکھاؤ، جو کرشمہ تمہارے پاس ہے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ انہوں نے پھینکا، یعنی جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر کے جب اسی طریقے سے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں، یعنی انہوں نے کچھ رسیاں پھینک دیں، کچھ لاٹھیاں پھینک دیں، اور وہ رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو
اس طرح دکھائی دینے لگیں کہ گویا دوڑ رہی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس جادو سے لوگ متاثر ہوئے یا فرعون کے سامنے یہ چیز آئی، موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، ان کے سامنے بھی یہی تصویر آ گئی، ایسا ہی لگا، انہوں نے بھی یہی محسوس کیا۔ قرآن نے اس میں ایک بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کیا، یخیل علیہ، یعنی کوئی واقعہ نہیں ہوا بلکہ انسانی تخیل ان کی گرفت میں آ گیا۔ یعنی انسان کا جو چیزوں کو دیکھنے کا معاملہ ہے اس پر گرفت ہو گئی۔ اسی کو عام طور پر اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے اس فن اور اس علم میں کہ جادوگر نے نظر بندی کر دی، تو یہ اسی کو قرآن نے بیان کیا، یخیل الیہ من سحرہم، ان کی رسیاں اور لاٹھیاں اس کو اس طرح دکھائی دینے لگیں۔ یعنی یہ صورتحال بن گئی، گویا مجمع کی جو بصارت کی طاقت ہے اس پر ان کا جادو اثر انداز ہو گیا، اور وہ لاٹھیاں جو لاٹھیاں ہی تھیں، وہ رسیاں جو رسیاں ہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ چل رہی ہیں اور گویا ایک طریقے سے زندہ ہو گئی ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا جادو، اپنا ہنر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے پھینکا تو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دینے لگیں کہ گویا دوڑ رہی ہیں۔ میں نے اس کے تحت حاشیہ لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام چونکہ لٹھیا کو سانپ بنا کر پیش کرتے تھے، یعنی یہ اطلاع ان کو مل چکی تھی کہ ان کے ہاں جس چیز نے فرعون کو اس وقت پریشان کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ لٹھیا پھینکتے ہیں تو وہ جیتا جاگتا اژدہا بن جاتی ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اژدہا وژدہا کیا بننا ہے، یہ بھی ہماری طرح جادو کا زور دکھاتے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں فرعون کو، اس کے درباریوں کو یہی نظر آتا ہوگا کہ یہ سانپ بن گیا ہے۔ اس لیے جادوگروں نے بھی اسی قسم کے جادو کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بھی یہ مظاہرہ کر کے دکھا سکتے ہیں، اور لاٹھیوں کے ساتھ ساتھ رسیوں کو بھی سانپ بنا کر دکھا دیا۔ اسی طرح سے وہ لہرا رہی تھیں، اسی طریقے سے نظر آ رہی تھیں۔ لیکن قرآن نے یخیل الیہ کے الفاظ سے واضح کر دیا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت و ماہیت نہیں بدلتی۔ یعنی جادو کے اثرات، اسی طرح شیاطین کے اثرات، نفسی علوم کے اثرات، یہ کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتے، بلکہ خود انسان پر، یعنی انسان کے شعور کی ساخت پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ہمارے حواس متاثر ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو اسی طرح دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے یخیل الیہ کے الفاظ سے یہ بات واضح کی ہے کہ جادو کی یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے، وہ محض نگاہ اور قوت متخیلہ کو متاثر کرتا ہے، جس سے انسان وہی کچھ دیکھنے لگ جاتا ہے جو جادوگر دکھانا چاہتا ہے۔ تو عام طور پر جادو اس طریقے سے دیکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ لوگ بھی متاثر ہوئے، فرعون بھی، اس کے امراء بھی، اور خود سیدنا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون بھی، انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ ایسا ہی ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، انسان انسانی ہوتا ہے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو جو معجزہ مجھے دیا گیا ہے وہی انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے، تو کچھ دل ہی دل میں ڈر پیدا ہوا کہ یہ کیا ہوا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اس اسلحے سے مسلح کر کے بھیجا تھا، لیکن یہ جادوگروں نے بھی وہی کچھ کر دکھایا ہے جو میں اپنے پروردگار کی طرف سے اس معجزے کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس پر موسیٰ اپنے دل ہی دل میں کچھ ڈرا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، میں نے وضاحت کی ہے یہ ایک وقتی ہراس تھا جو اس طرح کی صورتحال میں فطری طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ پیغمبر بھی انسانی ہوتے ہیں، ان کی بشریت کہیں ختم نہیں ہو جاتی، ان کو بھی وہ ساری چیزیں لاحق ہوتی ہیں جو عام انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی ہے، ان کو بھی رفع حاجت کرنی ہوتی ہے، ان پر بھی اندیشے طاری ہوتے ہیں، وہ بھی کسی چیز سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی خطرات کا ادراک ہوتا ہے، اور جس طرح انسان سوچتا ہے وہ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں۔ ان کے بارے میں جس طرح قرآن مجید نے جگہ جگہ توجہ دلائی کہ یہ اللہ کی معیت ہے، اور یہ اس کی طرف سے آنے والی وحی اور اس کا پیغام ہے جو امتیاز پیدا کرتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں
کہ وہ عام انسانوں سے مختلف کوئی مخلوق بن جاتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو جیسے ہی ان کے دل میں کچھ اندیشہ، کچھ خوف سا پیدا ہوا، تو ایک وقتی ہراس کی کیفیت بھی انہوں نے محسوس کی۔ یہ ایک وقتی ہراس تھا جو اس طرح کی صورتحال میں فطری طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ حضرت موسیٰ غالباً توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ جادوگر کوئی ایسی چیز پیش کر دیں گے جو اسی طرح کی ہو جائے گی جیسی وہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی جادوگر اپنے ہنر تو دکھاتے رہتے ہیں لیکن بعینہ ہی وہی کام کر ڈالیں گے جو میں کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے ایک وقتی ہراس ان کے دل میں پیدا ہوا۔ فوراً اوپر سے فرمایا گیا، قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ یعنی فوراً تسلی کی وحی نازل ہوئی، اوپر سے ان کو بتایا گیا کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب ابھی ہوا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کیا کرو؟ ارشاد ہوا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی تمہاری لٹھیا زمین پر ڈال دو۔ یہ کیا کرے گی؟ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج سانپ بنے گی اور سانپ بن کر مقابلے میں دکھائے گی، نہیں، تلقف ما صنعوا، یہ ان کے اس جادو کو نگل جائے، اس کا اطمینان رکھو، بس پھینک دو اس کو۔ تلقف ما صنعوا، اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ ابھی اس کو نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے، یعنی اس میں کوئی سانپ نہیں بنا، حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اطمینان رکھو، یہ صرف متخیلہ پر اثر ہے، یہ چشم زدن میں ختم ہو جائے گا، تم اپنی لٹھیا پھینک دو اطمینان کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ یہ جادوگر حضرات اپنی ایک حد رکھتے ہیں، اس کو واضح کیا، انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے، اس سے کوئی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی۔ اور یاد رکھو وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، آگے بھی اس طرح کے معاملات پیش آئیں گے، یہ سمجھ لو کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابلے میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتا ہے تو اپنی مائیت عطا فرماتا ہے، اور یہ علوم، یہ فنون، یہ ہنر، یہ صلاحیتیں، یہ تو اس پروردگار کی بخشی ہوئی ادنا چیزیں ہیں، وہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ دنیا کے مقابلوں میں جیت سکتے ہیں، ہار سکتے ہیں، تمہارے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مقابلہ کسی فن کا یا کسی علم کا مقابلہ نہیں ہے، اس میں تمہارے ساتھ تمہارا پروردگار کھڑا ہے۔ تو فرمایا کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میں نے لکھا ہے اس لیے کہ حق کے سامنے آتے ہی، یعنی حق ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ استدلال میں سامنے آ جائے تو انسان کے اندر اگر ضد اور ہٹ درمی نہ ہو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کے وجود کی ہر چیز سجدہ ریز ہو گئی۔ یعنی استدلال میں بھی یہ طاقت ہے، جس طرح حق کا مشاہدہ کرا دیا جائے، یعنی کسی معاملے میں کوئی اختلاف تھا اور ایک چیز مشاہدے کے طور پر سامنے لا کے کھڑی کر دی گئی، تو آدمی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ پھر یہ کہہ کے کھڑا ہو جائے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ یہی صورت استدلال میں ہے، اور یہی پروردگار کی طرف سے جب اس کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے، مائیت یعنی میں ساتھ ہوں، جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ حضرت موسیٰ غالباً توقع نہیں کر رہے تھے کہ جادوگر کوئی ایسی چیز پیش کر دیں گے یہ اسی طرح کی ہوگی جیسے وہ پیش کر رہے ہیں، تو اس سے انہیں اندیشہ سا ہوا، اس لیے کہ انسان تو انسان ہی ہے، وہ ان ساری چیزوں کی حقیقت کو اس طرح نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا۔ تو یہ جو فرمایا کہ حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس کی وضاحت میں نے اس طرح کی ہے، اس لیے کہ حق کے سامنے آتے ہی ہر شخص پر واضح ہو جاتا ہے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی مقصد سے اس فرق پر بھی میں نے ابھی گفتگو کی کہ جادو میں انسان کے حواس پر جادوگر اثر انداز ہوتا ہے، گویا ایک نفسیاتی اثر ہے جس میں جس طرح وہ چاہتا ہے
چیزیں اس طرح نظر آنے لگ جاتی ہیں، یعنی وہ آپ کو بظاہر ایسے دکھائے گا جیسے ایک درخت اگایا ہے، اس پر پھل آ گیا ہے، لیکن یہ کہ وہ حواس ہی پر ایک خاص طرح کا اثر ہوتا ہے، جس میں آدمی یہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ غالباً وہی چیز ہے۔ اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں یا اس کے قریب چلے جائیں تو واضح ہو جائے گا کہ کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہوئی ہے۔ نفسی علم میں جیسے میں نے عرض کیا اعراض تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ بڑی حد تک حقیقت کے قریب ہوتا ہے، اور معجزے میں چونکہ حقیقت یا جوہری میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کے سامنے ان میں سے کوئی علم بھی ٹھہر نہیں سکتا، اس لیے کہ حق کے سامنے آتے ہی ہر شخص پر واضح ہو جاتا ہے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا چیز ہوتی ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ ماہ نخشب کے مقابلے میں خورشید جہاں تاب نکل آئے۔ یہ معلوم ہے کہ ایک سائنسدان نے ایک زمانے میں، یعنی آج کے زمانے میں نہیں بلکہ آج سے صدیوں پہلے، ایک کنویں سے چاند نکال کے دکھایا تھا، جس کی روشنی کم و بیش 1-2 میل تک چلی جاتی تھی۔ اس طرح کا شعبدہ جب اس نے دکھایا تو لوگوں میں بڑی حیرت کا اظہار کیا گیا، تو اس کے نکالے ہوئے چاند کو ماہ نخشب کہا جاتا ہے اس کے نام پر۔ تو ماہ نخشب لوگوں کو حیران کر سکتا ہے، اس سے کوئی شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، لیکن اس کے مقابل میں اگر خورشید جہاں تاب طلوع ہو جائے، آفتاب نکل آئے، تو وہ بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کا مقابلہ وہاں ہوا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ منطق و استدلال سے دونوں کا فرق واضح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ نہیں تھا کہ اب انہیں دلائل سے یہ بتانا ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے۔ ان کے تو ہاتھ میں وہ عصا دے دیا گیا تھا جس میں ہر چیز واضح تھی، چنانچہ اسی طرح کے جیسے خورشید نکل آئے تو ماہ نخشب کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہی معاملہ وہاں بھی ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی لٹھیاں پھینکی، انہوں نے دیکھا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا، ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی، اور وہی ایک اژدہا تھا جو اب سب کو نظر آ رہا تھا اور سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ہوا، یہ جیسے ہی ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ۔ آخر کو یہی ہوا کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے، یعنی انہوں نے جیسے یہ دیکھا، ان سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ یہ جادو نہیں، یہ کوئی اور چیز ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے فن کی چیز نہیں، نہ یہ کوئی شعبدہ ہے، نہ یہ کوئی نفسی علوم کی نوعیت کی چیز ہے، یہ کسی دوسرے جہان کی چیز سامنے آ گئی ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے، یعنی عظمت کے اعتراف میں انہوں نے اپنے سر سجدے میں ڈال دیے۔ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی جب عصا پھینکا گیا اور اس نے سانپ کی طرح لہراتی ہوئی ہر رسی اور ہر لاٹھی کو اسی طرح رسی اور لاٹھی بنا دیا جس طرح کہ وہ حقیقت میں تھی، اور سارا طلسم نابود ہو گیا، تو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ یعنی ان کے فن کا آخری کمال وہی تھا جو وہ دکھا سکتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی یہ اندازہ کر لیا کہ یہ ہمارے فن سے کوئی بالاتر چیز ہے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور جہان سے آئے۔ سارا طلسم نابود ہو گیا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ آیت میں اس کے لیے الکیا کا لفظ استعمال ہوا ہے جو مجہول کا صیغہ ہے۔ یہ جادوگروں کے جذبہ تعظیم و اکرام کی تعبیر کے لیے آیا ہے، یعنی گویا بے اختیار سجدے میں گر پڑے، یعنی ان کو سمجھنے میں کوئی ایک لمحے کا توقف بھی نہیں کرنا پڑا۔ اس کے سامنے آتے ہی ان پر واضح ہو گیا کہ یہاں معاملے کی نوعیت بالکل دوسری ہے۔ سحر و ساحری اور اس طرح کے دوسرے علوم کو ان کے ماہرین ہی بہتر سمجھتے ہیں، یعنی میں آپ تو کسی فن کے اگر ماہر نہیں ہیں تو اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، لیکن کوئی شخص اس فن کا آخری درجے کا ماہر ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرا فن کیا ہے، میرے حدود کیا ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ان میں اور معجزے میں فرق کے لیے یہ نہایت واضح معیار ہے کہ علوم و فنون کے ماہرین بھی اس کے سامنے اعتراف عجز پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر کہیں سے نکل کے آتا ہے اور وہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے، اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جیسے جادوگر یا سائنسدان کوئی معجزہ دکھا دے، اس کی نوعیت ہی بالکل الگ ہوتی ہے۔ اس وقت کے جتنے ماہرین ہیں یا اس علم کو جاننے والے ہیں، وہ اگر سامنے موجود ہو تو وہ اعتراف پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
تو اس اعتراف عجز کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے بے اختیار کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیں۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ چشم زدر میں حقیقت بالکل آخری درجے میں ان پر واضح ہو گئی اور انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ ایمان کا یہ اعلان ہمارے آپ کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ فرعون کے سامنے ہوا ہے، اور فرعون تو اپنی خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا تھا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یہ وہی تھا جو اس زمانے کے گاڈ کنگز کرتے تھے، یعنی بادشاہوں کو اس طرح پیش کیا جاتا تھا کہ وہ فلاں اور فلاں دیوتا کے اوتار ہیں، ان کو گویا ان کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور اسی دیوتا کی حقیقت کی تجسیم بادشاہ کی صورت میں ہو گئی ہے۔ اس معنی میں وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ یا معبود اعلیٰ کہتا بھی تھا، اور اس کی قوم کے لوگ اس کی پرستش بھی کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ زمین و آسمان کا اپنے آپ کو خالق کہتا تھا، اس حیثیت سے بادشاہ پیش کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ہوا، یہ فرعون کی خدائی کو بالکل براہ راست چیلنج تھا۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ فرعون کی خدائی اور بادشاہی دونوں کا صاف انکار تھا، اس لیے کہ بادشاہی تو اس خدائی پر کھڑی تھی، تو خدائی کا بھی انکار کر دیا انہوں نے اور بادشاہی کا بھی انکار کر دیا، جسے ظاہر ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کے لیے تو پھر آخری درجے کی حق پرستی ضروری تھی کہ وہ بھی اعتراف کر لیتا اور یہ کہتا کہ یہ سب طلسم تھا جو ہم نے بنا رکھا تھا۔ ایک طلسم وہ ہے جو جادوگروں نے دکھایا، اور جب اس کی بے مائگی واضح ہو گئی تو انہوں نے اعتراف کر لیا۔ ایک طلسم وہ ہے جو بادشاہوں نے بنا رکھا تھا یا اس زمانے کے مذہبی پیشواؤں نے بنا رکھا تھا، وہ بھی باطل ہو گیا، سمجھ میں آ گیا کہ کیا چیز ہے، لیکن اعتراف اتنا آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب اس کی خدائی اور بادشاہی دونوں کا انکار کر دیا گیا تو وہ بول اٹھا، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اس پر فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر ہی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ یعنی یہاں سے اس نے بات شروع کی کہ اگر کوئی حق بھی واضح ہوا تھا تو بادشاہی میری، خدائی میری، پہلے میرے ساتھ تو بات کرنی چاہیے تھی، تم نے تو انتظار ہی نہیں کیا۔ یعنی خود ہی اعتراف کر لیا، سجدے میں پڑ گئے، اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو اس نے اس کے بعد ایک ایسی سیاسی بات نکالی کہ اس کی داد دینا پڑتی ہے۔ اس نے کہا کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ نے جو کچھ دکھایا ہے یہ جادوئی ہے، یقیناً وہی تمہارا گرو ہے۔ یعنی صاف معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگوں نے مل کر کوئی سازش کی تھی، یہ تم لوگوں کا گرو ہے، جیسے کہ عام طور پر اس طرح کے ماہرین فن کے ہوا کرتے ہیں۔ اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم لوگ یہ طے کر کے آئے تھے کہ پہلے وہ اپنے جادو کو پیش کرے گا اور پھر تم آ کے مقابلے میں کھڑے ہوگے، شکست ہو جائے گی اور اس طریقے سے تم لوگ اپنے گرو کے ساتھ ہم پر غلبہ پالو۔ تو یہ اس نے گویا سیاسی چال چلی اور پوری صورتحال کو اپنی طرف سے الٹ دینا چاہا۔ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، چنانچہ میں اب اس جرم پر تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ اچھا، تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا اور تمہیں سب کے سامنے ضرور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی۔ یعنی یہ تمہارا گرو ہے اور گرو بھی اپنے چیلوں کو سزائیں دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم نے شاید اس کی کسی سزا سے ڈر کے یہ سازش اس کے ساتھ کر لی ہے، اب پتہ چلے گا کہ کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو سزا کا اعلان بھی کر دیا۔ کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی ہے میں نے وضاحت کیا، یعنی میری یا تمہارے گرو موسیٰ کی۔ اب یہ فیصلہ ہوگا۔ یہ اس سزا کی طرف اشارہ ہے جو نفسی علوم کے ماہرین اپنے شاگردوں کی نافرمانی پر انہیں دیتے ہیں۔
یعنی اس نے تمہیں مجبور کیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ میں تمہارا یہ فن بھی چھین لوں گا اور تمہیں سزا بھی دوں گا، تم اس کے نتیجے میں یہاں آ گئے ہوگے، لیکن اب پتہ چل جائے گا میں بھی اس ملک کا بادشاہ ہوں، میری بھی ایک بڑی سلطنت ہے، اب میں تمہیں اس طرح کی سزائیں دوں گا، اور یہ سزائیں وہی بیان کی ہیں جو سلطنت کے باغیوں کو دی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں دین میں بھی بغاوت کے لیے، دہشت گردی کے لیے اور اس طرح کے غیر معمولی جرائم جو معاشرے میں نیوسنس پیدا کر دیتے ہیں، یہی سزائیں سورہ مائدہ میں بیان ہوئیں۔ اس طرح کے لوگ بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے گرو کی مرضی کے خلاف کچھ کیا تو اپنے جادو کے زور سے وہ انہیں کسی بڑی آفت میں مبتلا کر دے گا۔ اوپر جادوگروں کے جس اعتراف حق کا بیان ہے، اس سے مجمع پر جو اثر پڑا اور فرعون اس کے درباری جس طرح رسوا ہو کر رہ گئے، اس کی خفت مٹانے اور بگڑے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے یہ فرعون نے فوراً ان پر سازش کا الزام رکھ کر سزا سنا دی ہے کہ سب تمہاری اور تمہارے گرو موسیٰ کی ملی بھگت ہے۔ اس نے ڈرا دھمکا کر، یعنی موسیٰ نے ڈرا دھمکا کر تمہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور اب تم لوگ ہمارے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہو۔ تم نے یہ سب اسی لیے کیا ہے کہ کھلے میدان میں اپنے گرو کے سامنے شکست مان لو گے تو اس کی دھاک عام لوگوں پر بیٹھ جائے گی اور ہماری حکومت کے خلاف تمہاری سازش کامیاب ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تم نے میری اجازت کا انتظار بھی نہیں کیا اور موسیٰ پر ایمان کا اعلان کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں وہی سزا دوں گا جو سلطنت کے باغیوں کو دی جاتی ہے، اور وہ اس سزا سے کہیں زیادہ سخت اور عبرت انگیز ہوگی جس کے خوف سے تم نے فتح و شکست کا یہ ڈرامہ رچایا۔ یہ فرعون نے کہا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، ہر چند یہ بات بالکل بے تکی تھی۔ فرعون خود اپنے ہی منتخب کیے ہوئے میدان میں خود اپنی ہی لائی ہوئی فوج سے ہارا تھا، لیکن اس شکست کا اثر مٹانے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی بات تو آخر بنانی تھی۔ چنانچہ اس نے بنائی، اور داد دینی چاہیے کہ اس نے بڑی سیاسی ذہانت کا ثبوت دیا، اور کیا عجب کہ اس طرح وہ بہتوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب بھی ہو گیا ہو، لیکن حق کو اس قسم کی پرفریب باتوں سے نہیں دبایا جا سکتا۔ یعنی حقیقت واضح ہو گئی، جو لوگ سلیم الطبع تھے انہوں نے جان لیا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو بھی فریب دیا، اور ممکن ہے کہ اپنی سیاسی چال سے وہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی فریب دینے میں کامیاب رہا ہو۔ تاہم یہ معاملہ یہاں ختم ہوا۔ اس کے بعد اور حقائق ہیں جو قرآن مجید نے اسی واقعے کی نسبت سے بیان کیے ہیں، ان کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں۔ قول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔